الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ احباب کے سامنے صدقۃ الفطر کے حوالے سے مختصر بات کروں گا۔ یہاں پر بنیادی طور پر دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ صدقۃ الفطر کا مطلب کیا ہے، اور نمبر دو یہ کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے عرف کے اندر دو قسم کی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھے اس پر فطرانہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر مسلمان پر فطرانہ واجب ہے۔ دیکھو، دو رائے ہیں کہ روزے دار کے اوپر فطرانہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر ہے، فطرانہ ہے۔ اب یہ دونوں رائے غلط ہیں۔ اسلامی رائے یہ دونوں نہیں ہیں، بلکہ اسلامی رائے یہ ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے یا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، اگر وہ مسلمان ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہا جائے گا؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی، یا پھر مالی قیمت ہے، نقدی رقم ہے، یا مال تجارت ہے۔ کوئی کسی ایک نصاب کو اگر یہ رقم مالی نقدی رقم یا مال تجارت پہنچتا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر ہے۔ اور آج 31 مارچ 2024 کے اعتبار سے فی تولہ چاندی کی جو قیمت ہے پاکستان میں وہ 2604 روپے ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنے گی وہ 1,36,710 روپے ہے۔ اب ہر وہ شخص جس کے پاس کچھ سونا ہے یا کچھ چاندی ہے یا مال تجارت یا نقدی رقم ہے، ملا کر کم از کم اگر چاندی والے جو نصاب ہے اس کو اس کی قیمت پہنچتی ہے 1,36,710 روپے، اتنی کا اگر یہ مالک ہے تو اس کے اوپر پھر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اس کے اوپر بھی اور اس کے جو نابالغ جو اولاد ہے اس کی طرف سے بھی یہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اب جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ صدقۃ الفطر لے سکتا ہے۔ ایک شخص غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ شخص صدقۃ الفطر لے سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ سید نہ ہو۔ سادات پہ جیسے زکوٰۃ نہیں ہے ویسے صدقۃ الفطر بھی وہ نہیں، ان کے اوپر نہیں لگتا، وہ نہیں لے سکتے۔ اب سید اپنا فطرانہ بھی سید کو نہیں دے سکتا۔ سید ہو یا غیر سید، دونوں اپنا جو صدقۃ الفطر ہوگا وہ غیر سید کو ہی، اور غیر صاحب نصاب جو ہوگا اس کو وہ دیں گے۔ اب ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیں کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، میں خود زکوٰۃ لیتا ہوں، مگر میں اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ان کے اوپر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ جب وہ گھر گیا تو کافی مسئلہ بن گیا کہ آج تک تو ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا، اور آج پہلی بار یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں ہے جو خود آدمی غریب ہے۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا پہلی بار اس لیے آپ کو یہ نیا لگ رہا ہے۔ جو شخص خود فطرانہ لے رہا ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، تو وہ صدقۃ الفطر اپنا اور اپنے بچوں کی طرف سے وہ کیوں ادا کرے گا، بلکہ وہ تو خود لینے والا ہے۔ اور اب اگلی بات یہ کہ صدقۃ الفطر کی جو اصل جو اس کا جو وقت ہے وہ عید الفطر سے پہلے دینا واجب ہے۔ اگر ایک بندہ ہے اس نے عید الفطر سے پہلے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو معاف ہے، نہیں بلکہ عید کے بعد اسے وہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن وہ عام صدقہ ہی سمجھا جائے گا۔ جیسے کسی شخص کی نماز رہ جاتی ہے تو بعض کے اندر اس کو قضا کرنا پڑتی ہے۔ اب صدقۃ الفطر کی جو مقدار ہے وہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ گندم کے اعتبار سے کل 4 چیزیں ہیں صدقۃ الفطر کے اندر۔ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم دے سکتے ہو۔ نمبر 1 گندم، نصف سا، 1.25 کلو، احتیاطاً 2 کلو کہہ دیتے ہیں، اور جو پورا سا، کھجور پورا سا، اور کشمش پورا سا۔ گندم کی اور آٹے کی جو قیمت ہے فی صدقۃ الفطر
نصف سا احتیاطاً 2 کلو کی وہ 300 روپے ہے۔ جو آدمی گندم کے اعتبار سے قیمت ادا کرے گا صدقۃ الفطر کی، وہ 300 روپے ادا کرے گا، اور جو آدمی جو کے اعتبار سے قیمت ادا کرے گا فی آدمی صدقۃ الفطر، وہ 600 روپے ادا کرے گا، اور جو آدمی کھجور کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی قیمت ادا کرے گا وہ فی صدقۃ الفطر 2400 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے فی آدمی صدقۃ الفطر 4400 روپے ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کا جو فدیہ ہے، اگر کوئی شخص گندم کے اعتبار سے پورے رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا تو وہ 9000 روپے بنے گا، اور اگر کوئی آدمی جو کے اعتبار سے رمضان المبارک کا فدیہ ادا کرے گا وہ 18000 بنے گا اس کا، اور اسی طرح کھجور کے اعتبار سے جو رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا اس کی قیمت بنے گی 72000 روپے، اور جو آدمی کشمش کے اعتبار سے رمضان المبارک کے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا اس کی قیمت بنے گی 1,32,000 روپے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو آدمی اس سے زیادہ دے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ اب کون آدمی گندم کے اعتبار سے، اور کون جو، اور کون کھجور، اور کون کشمش کے اعتبار سے ادا کرے گا؟ جو آدمی صاحب نصاب ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے اور گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور جو آدمی ذرا اس سے مالی اعتبار سے مضبوط ہے تو جو کے اعتبار سے ادا کرے گا، اور جو آدمی اور زیادہ مالی اعتبار سے مضبوط ہے تو وہ کھجور کے اعتبار سے اپنا صدقۃ الفطر اپنے بچوں کا ادا کرے گا، اور جو آدمی مالی اعتبار سے اللہ نے اسے خوب نوازا ہے تو وہ کشمش کے اعتبار